السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو، جس نے ہم جملہ انسانوں کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کی بے انتہا تعریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات ہو اللہ کے آخری نبی سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 27 رمضان چوتھی تاقرات 1442 ہجری، اللہ رب العالمین کے فضل سے لیلۃ القدر کی راتوں میں اس مبارک مہینے میں میں اور آپ اللہ کے دربار میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مہینے ختم ہونے سے پہلے اس مہینے کا مجھ کو اور آپ کو اللہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس عنوان کو لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا وہ موضوع ہے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کرنا مختصر وقت میں یہ بالکل محال اور ناممکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اہم نکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اہم واقعات کا انشاءاللہ تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، آپ کی سیرت کو پڑھے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، آپ کو کب نبوت دی گئی، آپ نے دین کا کام کیسے کیا، آپ کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ اور ایک مسلمان اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے مکمل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ جس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی سیرت کو بھی معلوم کریں۔ آغاز ہونے جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی کے مطابق 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح فجر کے وقت مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، آمنہ بنت وہب کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا، جب میرے بیٹے نے جنم دیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے نور سے منور کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ ہم سب کے لیے مبارک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو لوگوں کو گندگیوں سے نکالنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں تو مجھ کو اور آپ کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے باپ کے سائے کے بغیر ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا، کعبۃ اللہ کے صحن میں آئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا معنی ہوتا ہے بے انتہا تعریف کیا ہوا شخص، ایسا شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، ایسا شخص جس کی ہر بار تعریف کی جائے۔ عبد المطلب سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے آبا اور اجداد میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا اور ہم نے کبھی بھی ایسا نام نہیں سنا، آپ یہ نام کیوں رکھتے ہو؟ عبد المطلب اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے اس بات کا الہام کیا گیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں، اور اس لیے عبد المطلب نے آپ کے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے قرآن بھرا پڑا ہے۔ ایک شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، اے امی جان، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یقیناً میرے حبیب چلتا پھرتا قرآن تھے، میرے حبیب چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن کے کئی سوروں میں اور کئی پاروں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کبھی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کبھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ اور عمدہ درجے پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت، سارے جنات، سارے حیوانات، سارے پرند چرند کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گزرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی گود اور ماں کی گود میں پلتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ مکہ کے لوگ، خصوصاً عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو فصیح عربی سکھانے اور تندرست بنانے کے لیے داعیہ کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیتے۔ وہ دودھ پلانے والیاں لوگوں کو، بچوں کو دودھ پلاتی اپنے شہروں میں لے جا کر، تاکہ اس بچے کو فصیح عربی سکھائی جائے اور تندرست بنایا جائے۔ تو اس لحاظ سے قبیلہ سعد کے کچھ لوگ مکہ تشریف لائے بچوں کو لینے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے تو ہمیں ہدیہ کم ملے گا، پیسہ کم ملے گا۔ یہ سوچ کر کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کر دیا۔ لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ایک خاتون تھی، داعیہ تھی، جو تشریف لائی تھی عرب میں بچوں کو لینے کے خاطر۔ جب ان کو کوئی بچہ نہ ملا تو ان کے شوہر نے مشورہ دیا کہ کوئی بچہ نہیں تو صحیح محمد کو لے کر جائیں، کم از کم کچھ تو ہدیہ ہم پائیں گے۔ اس نیت سے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور آپ کے دادا سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ ہدیے کی بنا پر وہاں سے لے کر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی جو سست لاگر تھی، جو بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی، لیکن جب میں نے محمد کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جب اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ میری اونٹنی سب سے تیز چل رہی تھی دوسرے اونٹنیوں کے مقابلے میں۔ لوگ اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک کیسا معجزہ آ گیا کہ جو اونٹنی مکہ جب آ رہی تھی تو ایک دم دبلی لاگر تھی، کمزور تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، دھیرے دھیرے چل رہی تھی، اب وہ اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ جب مکہ سے نکل رہی ہے تو تیزی کے ساتھ سارے اونٹنیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کی قسم ہم نے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا خزانہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جس بکری کے دودھ نکالنے میں ہمیں دشواری ہوتی تھی، جو بکری دودھ بہت کم دیتی تھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بکری
دھنوں سے بھرتا ہوا دودھ چھوڑ رہی تھی، اور ہم اتنا دودھ پیتے، ہمارے بچے پیتے، پھر بھی دودھ باقی کا باقی رہ جاتا۔ یہ برکتوں کا نزول دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دیکھا گیا محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ مبرک شخصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات کو بحیثیت انسانوں کے لیے تبرک بنایا تھا، باعث برکت بنایا تھا۔ دائی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے ساتھ بچپن گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے لگے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونے کا وقت آیا، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام ایک پہاڑ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، وہ معصوم سے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کے سینے کو چیرا، آپ کے دل کو نکالا اور سونے کی تشت پر رکھا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دل کے حصے میں جو شیطانی لوتھڑا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو واپس اندر رکھ کر اس کو سی دیا۔ یہ حیرتناک واقعہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ڈر گئے، دوڑتے دوڑتے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، کہنے لگے اے امی جان محمد قتل کر دیے گئے، اے امی جان ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص آتا ہے اور محمد کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ خوف زدہ اور ہیبت ناک میں آ گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس اپنی والدہ کے پاس چھوڑنے کا ارادہ کرتی ہے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ مکہ پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ اپنا بچپن گزارنے لگے۔ آپ دادا کی محبت اور والدہ کی محبت میں مکہ میں پھر سے بچپنا گزارنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کی محبت اور باپ کے سائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو چکے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے آپ کی ایسی پرورش کی کہ آپ کو اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ آپ نے چاہا ہے۔ جس جگہ پر آپ کے سگے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے عبد المطلب اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے۔ عبد المطلب نے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اس سے کئی زیادہ عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، آپ سے محبت کرتے۔ ایک وقت پھر ایسا بھی گزرا جب عمر گزرتی رہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو باپ کی محبت پا سکے، نہ تو والدہ کی محبت پا سکے اور نہ دادا کی شفقت سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 چیزوں سے محروم کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے سگے چاچا ابو طالب نے کی، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پیار کیا جتنا آپ کی ماں کرتی تھی، جتنا آپ کے دادا کرتے تھے۔ عبد المطلب نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ ہمیشہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے اور اتنا ہی پیار کرتے جتنا اپنے سگے بیٹوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے یہ ایام گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پھر 12 سال کی ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو آپ کے چاچا تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کرنے لگے، تو چاچا کے ساتھ آپ نے بھی ملک شام کا سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے لیے آپ نے چاچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں روانہ ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے اپنے چاچا کے ساتھ، راستے میں ایک آدمی بحیرہ راہب نے، جو کہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے ابو طالب کو روک لیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ اس وادی سے یہاں آ رہا تھا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو اس کی عزت کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ میں یقین کے اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں نے اس کے اوپر مہر نبوت کے آثار دیکھے ہیں، یقیناً یہ اللہ کا آخری رسول ہے، اسے ملک شام مت لے جاؤ، اگر یہ ملک شام جائے گا تو اس کو یہودیوں سے خطرہ ہوگا، یہودی اسے قتل کر دیں گے، ہرگز اسے ملک شام نہ لے جاؤ، اس بچے کو واپس لوٹا دو۔ چنانچہ ابو طالب
طالب نے اس راہب کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لوٹا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہوئے، وہ میرا اور آپ کا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو بکری چرانے لگے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرانے لگے۔ یہاں تک ہی نہیں، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، سارے انبیاء نے بکریوں کو چرایا ہے۔ بکریوں کو چرانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جز رہا، آپ کی زندگی کا ایک جز رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں صدیق تھے، آپ ہر معاملے میں سچ بولتے تھے، آپ بچپن سے ہی برے اخلاق سے بری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک کی آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی گندی بات نہیں کی، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے میدان میں اترے، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کفار مکہ نے آپ سے امید لگا کر کہا کہ آپ امین اور صادق ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، ہم نے آپ کو کبھی بھی خیانت کرتا ہوا نہیں پایا۔ کفار مکہ نے نبی کو لقب دیا تھا کہ آپ امین اور صدیق ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرانا اور تجارت کرنا یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ آپ تجارت کرتے، لوگوں کے سامان کو بیچ کر ان سے خرید و فروخت کر کے ان کو نفع پہنچاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول بنتا چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 24 سے 25 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارتی میدان کی امانت داری کو دیکھ کر مکہ کی ایک مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر آپ سے نکاح کا ارادہ کیا اور آپ کی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام آیا تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاچا اسد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب دونوں نے مشورہ کیا۔ بات چیت کے بعد ایک مبارک محفل قائم کی گئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یہ آپ کی زندگی کا پہلا نکاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں مکہ کی مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ جس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا، اس وقت آپ کی عمر 25 اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 37 سال تھی۔ 37 ایئرز خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نکاح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا اکثر حصہ اور اکثر وقت غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ آپ مکہ کے حالات سے بالکل بری تھے۔ آپ کی نبوت دی جانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے 25 سے 40 سال کے درمیان کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں گزارتے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر گزارتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی تھی، دین آپ پر نہیں اتارا گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور اپنا اکثر حصہ غار حرا میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 40واں سال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جبرائیل آتے ہیں، آپ کو اپنے کاندھوں میں لے کر دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، تو پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا امیون، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کر دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، تو پڑھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسری مرتبہ دباتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ چوتھی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی۔ یہ 5 آیتوں کے ذریعے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانے والا تھا۔ اب تک آپ کی زندگی ایک عام زندگی تھی، اب آپ کی زندگی ایک عظیم زندگی بننے جا رہی ہے۔ اب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جانے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس کیفیت کو دیکھ کے حیبت کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھاتے ہوئے جلدی اپنے گھر کو آئے، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے
زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے خوف ہوتا ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑاتی ہے، آپ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور آپ کو تسلی والے الفاظ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اللہ کے حبیب آپ غم نہ کریے، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ کو تسلی دیتے ہوئے جن سنہرے الفاظ کا استعمال کیا تھا، آپ کہتی ہے آپ لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ بیواؤں کے لیے کماتے ہیں، آپ یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خوف ختم ہوا، جبرائیل امین نے سارا واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چاچا کے پاس پہنچتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہے، سارا ماجرا ورقہ بن نوفل کو سنایا گیا، تو ورقہ بن نوفل جو اس وقت عیسائیوں کے بڑے عالم تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو فرشتہ آیا ہے، اللہ کی قسم وہی فرشتہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول بنائے جانے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پہلا اثر دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہ گئے، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، آپ وحی کے انتظار میں تھے، آپ کی تمنا تھی کہ دوبارہ جبرائیل آئے آپ پر وحی نازل کرے۔ اسی درمیان مدت گزرتی گئی، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ جب ایک مدت گزر گئی تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ پر دوسری مرتبہ وحی نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل کی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی یا محمد، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے بائیں جانب دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آتا، دوبارہ آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں جانب دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں آگے دیکھتا ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، میں نے پیچھے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، آخر کار میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں پہلی بار دیکھا ہے۔ جبرائیل السلام زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہیں اور اپنے سارے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اتنے بڑے پر میں نے جبرائیل کے دیکھے کہ مجھے آسمان نظر نہیں آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین کے 600 پر ہے، جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے، اور اگر آپ ایک پر کھول دے تو ساری دنیا کو ڈھانپنے کے لیے وہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی رہی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو ایسی اصلی حالت میں دیکھا تو ڈر گئے اور دوڑتے دوڑتے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کمبل اڑایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ختم ہوا تو سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، اب اٹھ کھڑے ہو جا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب لوگوں کو جگانے کا وقت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش مت کر۔ یہ آیتوں کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت سے سرفراز کر دیے گئے تھے، اب آپ ایک ذمہ داری لے کر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی آیتیں دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی تعریف کریں، وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کا نام سنائے، اللہ کی پہچان کرائے، اللہ کی معرفت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرتے، لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت دے دی گئی، اب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ سری طور پر، پوشیدہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاجرہ اپنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی محترمہ کو سنایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی اس سرزمین دنیا پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ وہ واحد خاتون ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، بلا چونچرا، بلا شک و شبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اب ہمارے رہبر و رہنما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سری طور پر دعوت کا کام کیا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ
آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 سال تک اللہ تعالیٰ کے اس دین کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے پوشیدہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دین کا مرکز، دین کا پارلیمنٹ ہاؤس، دین کا پارلیمنٹ ہاؤس دار ارقم کو بنایا تھا۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس وقت پارلیمنٹ کا کام کرتا تھا، مسلمانوں کی پارلیمنٹ کا کام کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ لیکن جب یہ عرصہ گزر گیا، سری دور ختم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ شورا کی آیتیں نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب لوگوں کو جہری طور پہ دعوت دی جائے، کھلم کھلا بنا ڈرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر خطاب کرنے لگے، یا صبا یا صبا یا صبا۔ صفا پہاڑی پر جب کوئی کھڑتا تو مکہ کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی صفا پہاڑی پر کھڑتا تو وہ اس بات کا عہد کرتا کہ اسے کوئی خاص خبر لوگوں کو دینے والا ہے۔ تو جو سارے قریش اور بنی ہاشم کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جو لوگ نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے قائد کو بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی پر کھڑے، آپ نے سارے قریش کے لوگوں کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، سارے انسانیت کے سامنے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، تم نے بچپن سے مجھے امین اور سچا پایا ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کو یقین کرو گے؟ ساروں نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، جب تم نے مجھ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا تو یہ محمد آج بھی سچ کہتا ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا، اور آپ کی گستاخی کرنے والے سب سے پہلے جو شخص آپ کے انکار میں کھڑا ہوا وہ آپ کا سگا چاچا ابو لہب لعنہ اللہ ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ بدترین شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی اور آپ کو بدوا دیتے ہوئے کہا، تبا لک ھذا جمعتنا یا محمد، اے محمد کیا تو ہم کو بکواس بات سنانے کے لیے یہاں جمع کرتا ہے؟ یہ کیسی گھٹیا بات تو ہم کو سناتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام اللہ دنیا میں بھی ان کو سزا سناتا ہے۔ جب ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کی رسالت کا انکار کیا، تو اللہ نے سورہ لہب کی آیتوں کو نازل کر دیا اور کہا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب پر ایک ایسی وعید نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کی اور اس کے دھمکی دی کہ وہ دونوں جہاں میں برباد ہونے والا ہے۔ اس سورہ نازل ہونے کے بعد محدثین کہتے ہیں یہ سورہ نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا، لیکن 10 سالوں میں کبھی اسے توفیق نہیں ہوئی کہ محمد کے دین کو سچا مانے۔ ابو لہب کی اس گستاخی کے بعد واپس لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے مشن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے تکلیفیں جھیلی، آپ نے ظلم سہا، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سنے، آپ پر ہر طرح سے ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب پر بھی ظلم کیا گیا۔ آپ کے اصحاب پر ظلم کرنے کی ایک مثال یہ تھی کہ ابو بکر صدیق جب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ کے صحن میں آپ کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو بکر دین کی دعوت دے رہے ہیں تو کفار مکہ کے کچھ لوگ آئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کچھ معصوم بچوں کو انہوں نے شرارت پن کے لیے لے کر آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپل سے مارنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے۔ آل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر یقیناً دین اسلام کو پہنچانے کی وجہ سے بہت سارا ظلم کیا گیا۔ ظلم کی مثال کیا کچھ نہیں دی جا سکتی۔ وہ کفار جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو لوگوں کو بھڑکاتا ہے، بری باتیں سناتا ہے، یہ پاگل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کو بھی تکلیفیں دی جاتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا اور لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور آپ کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی، صدیق اکبر کو تکلیف دی گئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خود کے سگے چاچا نے ایک چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے آگ کا دھواں دیا تھا۔ عمار اور آل یاسر پر اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے گھر سے باہر نکال دیا۔
غرض، لیکن دین اسلام کی خاطر صحابہ نے آگ کے شعلوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، گرم دھوپ میں لیٹنے کو گوارا کیا، لیکن اللہ کی توحید سے پلٹنے کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنہرا دور مکہ کا گزرتا ہوا، آپ اور آپ کے صحابہ دین کی دعوت دے رہے تھے، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر لیں، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مسلمان راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کا پہلا لشکر مشرکین سے ظلم سے بچنے کے لیے پہلی مرتبہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا اور کہا کہ مسلمانوں کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کرے اور حبشہ چلے جائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی کچھ جماعت کو لے کر حبشہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ جو مکہ میں موجود تھے سری اور جہری طور پر دین اسلام کی دعوت کا کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ کفار مکہ کا ظلم بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ کفار مکہ کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ دار الندوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا کفار کا، وہاں بیٹھ کر کفار مکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، یہ سارے لوگ مل کر مشورہ کرتے کہ محمد کا دین غالب ہوتا جا رہا ہے، محمد کا دین غالب ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کے اندر بت پرستی کو ختم کر دیا جائے، ہم محمد کو قتل کریں گے۔ محمد کے قتل کرنے کا مشورہ اور منصوبہ اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بنایا گیا تھا۔ یقیناً علماء کرام کہتے ہیں نبی کی رسالت کو انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ کفار کی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بت پرستی کی محبت اتنی غالب ہو چکی تھی کہ ان کے سامنے حق نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن آپ کے وہ ہمدرد چاچا ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، ابو طالب کی جیتے جی کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، ابو طالب کے جیتے جی کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ اس کی مثال نکیر اور نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ دین کی دعوت کو روک دے، وہ دین کی دعوت کو روک دے، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، یا پھر اسے کہہ دو کہ وہ خاموش یہاں سے مکہ سے چلا جائے، یا اگر وہ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کے لیے تماشا کرتا ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں ہم اسے خوبصورت عورت دلا دیں گے، اگر وہ مالدار بننے کے لیے دین کی دعوت دیتا ہے تو اسے کہہ دو کہ ہم اسے مالدار بنا دیں گے، لیکن اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ دین کی دعوت کو روک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا، اے بھتیجے اپنے دعوت کے اس کام کو روک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں تو لوگوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دے تو میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایمانی جذبے کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے جو کچھ کرنا ہے کر لے، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے، میں تجھے سپورٹ کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ تیرا چاچا کبھی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بدترین صفت ابو طالب کے اندر تھی کہ وہ سب کچھ اللہ کے نبی کو سپورٹ کرنے کے لیے راضی تھا، لیکن اس کی بدبختی یہ تھی کہ وہ خود دین اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے، دین کے مشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے وقت گزرتا رہا، دین بڑھتا رہا، دین سربلندی کی طرف جانے لگا، یہاں تک کہ کفار مکہ کے دلوں میں یہ بے چینی اور خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں محمد کا دین غالب نہ آ جائے، اس لیے ایک تجویز لے کر، ایک اوپینین لے کر وہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے ابو طالب ہمارا ایک مشورہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اسے آپ قبول کریں گے۔ ابو طالب نے کہا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایک مکہ کا بہت خوبصورت نوجوان ہے جسے عمارہ بن ولید کہا جاتا ہے، میری یہ تجویز ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو ہمیں دے ڈالو اور بدلے میں عمارہ بن ولید جو مکہ کا نوجوان خوبصورت ہے اسے اپنا بھتیجا بنا کر رکھ لو تاکہ ہم محمد کو قتل کر دیں، ہمارا بھی کام آسان ہو جائے اور تمہیں بھی بھتیجے کا پیار مل جائے۔ مورخین نے لکھا ہے جب کفار مکہ نے ایسی تجویز ابو طالب کے سامنے پیش کی تو اللہ کی قسم ابو طالب کے غصے کو دیکھ کر کفار مکہ خاموش وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت ابو طالب کا غصہ سرخیوں میں مائل تھا، ابو طالب غضبناک ہو گئے جب لوگوں نے آپ کے سامنے ایسی تجویز رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے کے 6 سال مکمل ہو چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے 2 نامور مجاہد کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ اس مکہ کی سرزمین پر
دو ظالم ایسے ہیں جن کی وجہ سے دین کی دعوت دینا مشکل ہو چکا ہے، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اے اللہ جو تیرے نزدیک محبوب ہے، اے اللہ یہ نبی دعا کرتا ہے اسے دین کی ہدایت دے دے۔ دعا کا تیسرا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، دوسرے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ عمر بن خطاب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمت مل چکی تھی، مسلمانوں کو دین کا کام کرنے کو آسانی کے لیے راستے فراہم ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب نے کہا، اللہ کے رسول کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یقیناً یہ دین حق ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا کیا اللہ کے رسول اللہ حق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یقیناً اللہ حق ہے۔ تو پھر یہ ڈرنا کیسا، یہ ڈرنا کیسا؟ اللہ کے نبی نکلتے ہیں، لوگوں کو کھلے عام دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت بڑھتی چلی گئی، اسلام پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا، سن 7 نبوت کا وقت تھا، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر 7 سال مکمل ہونے جا رہے تھے، اسلام کو سربلندی مل چکی تھی، صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کفار مکہ کو اور صدمہ پہنچا اور تکلیف پہنچی، اور ایک تجویز لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب بہت ہو چکا ہے، اب بہت ہو چکا ہے، اب اب آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہیں، ہم ایک رائے رکھتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، آپ کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہمارا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہ ہم آپ کے اللہ کو برا کہیں گے نہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہیے، آپ کچھ دن ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، ہم کچھ دن آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے کفار نے یہ رائے رکھی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون کو نازل کر دیا اور کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کافروں کی جماعت سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو ہرگز یہ محمد اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرنے والا ہوں تم ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور لوگوں سے صاف کہہ دیا گیا اے کافروں کی جماعت یاد رکھ لو محمد ہرگز ان بتوں کی، ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جب کفار مکہ نے سنا تو آپ پر غصہ ہو گئے، آپ پر غضبناک ہو گئے، دین کی سربلندی کفار مکہ سے دیکھی نہیں کی، اور انہوں نے اپنے دارالندوہ میں یہ مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو نہ بات چیت کی جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کیا جائے، نہ ان سے تعلقات قائم کیا جائے۔ چنانچہ مکہ کے کعبۃ اللہ کے غلاف پر یہ لکھ کر لٹکا دیا گیا کہ آج کی بعد مسلمانوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کیا گیا۔ 3 سال تک، سن 7 نبوت سے لے کر سن 10 نبوت تک، تقریباً 3 سال تک یہ بائیکاٹ کا طویل سلسلہ چلتا رہا۔ آپ اور آپ کے صحابہ شیب ابی طالب جو پہاڑوں کے درمیان کھانٹی تھی وہاں رہ کر زندگی گزارنے لگے۔ محدثین نے لکھا ہے 3 سال تک کفار نے ایسا ظلم کیا، بائیکاٹ کا ایسا معاملہ کیا کہ صحابہ کرام کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا، وہ پتے چبا کر اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی کا دور اختتام کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بڑے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ خدیجہ کے انتقال کے 3 دن کے بعد آپ کے سگے چاچا ابو طالب بھی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابو طالب اور خدیجہ کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد بھرے غم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے معراج پر آپ کو بلایا۔ معراج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، کسی اور نبی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے بات کی، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ معراج میں آپ نے اللہ کو حقیقی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ پردے کی آڑ میں آپ نے اللہ سے بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی اور اللہ رب العالمین نے اس وقت معراج کی رات اس امت پر اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کو فرض کیا تھا۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے، اس واقعے کے اختتام پر یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے، اب جو کوئی 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور گزرتا گیا، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین کے ظلم سہتے سہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہو گئے اور آپ برداشت نہ کر سکے, آپ کے صحابہ زیادہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے, تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اب محمد اور آپ کے صحابہ جتنے مسلمان ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ دے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے جائے. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کی رضا کے لیے, دین کی بقا کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے کئی کارناموں کو انجام دیا. آپ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے ان مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے ان مہاجر بھائیوں کو مدینہ کے انصار صحابہ سے ملایا, بھائی چارگی کرائی, مسجد نبوی بنائی, اذان کا آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچنے کے بعد امن و سکون سے زندگی گزارنے لگے. لوگوں کے ساتھ دین کا کام کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول ہو گئے, امن و سکون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے. اس کے بعد جب ہجرت کا دوسرا سال تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اب حق و باطل کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے آیت جہاد کو نازل کر کے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کر دیا ہے. اس کے بعد غزوات کا دور شروع ہوا. میں نے اور آپ نے شیخ احمد حفیظہ اللہ کے منہ سے سنا, غزوہ بدر کی میں نے اور آپ نے تاریخ سنی ہے. اس کے بعد غزوہ احد بھی ہم نے سنا ہے. اسی طرح غزوات کا یہ سلسلہ چالو ہوا, حق و باطل کے درمیان لڑائی ہوتی رہی. اور پھر 8 ہجری کا وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے دور میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بڑی کامیابی عطا کی جسے فتح مکہ کہا گیا. الحمدللہ اس موضوع پر بھی ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا سنہرا دور پایا, اس کے بعد آپ نے اسلام کو غالب کر دیا. اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ انوکھا اور آخری پہلو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 بیویوں میں سب سے زیادہ جسے محبت کرتے تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے خدیجہ کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے سب سے زیادہ اپنی چہیتی اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. بیوی کے وفات سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی بے چینی کو دیکھ نہ سکے. اور یہاں جب یہ ایک ماجرا یہاں تھا اور دوسرا ماجرا یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ بنت عمر کے شوہر خزافہ بن حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر چکے تھے. اپنی بیوہ بیٹی کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام لے کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے عثمان, میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے, وہ ابھی نوجوانی کی عمر کو ہے, اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان سے کہا, اے عثمان, کیوں نہ ایسا ہو کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. میں نے دیکھا ہے رقیہ بھی انتقال کر کے جا چکی ہے, اب عثمان بھی بغیر بیوی کے زندگی گزار رہے ہیں, ایسا کیوں نہ ہو کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ عثمان میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتے. آپ کو بڑا غم ہوا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ وہ حفصہ سے نکاح کرے. ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے عمر, مایوس کیوں ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول حفصہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں, مایوس مت ہو. حفصہ کو جو شوہر ملنے والا ہے وہ عثمان سے بہتر ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حفصہ کو جو شوہر ملنے والا ہے وہ عثمان سے بہتر ہوگا, اور عثمان کو جو بیوی ملنے والی ہے وہ حفصہ سے بہتر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حفصہ بنت عمر سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 عظیم ترین بیویاں ہیں, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پر میں اور آپ ایک دائرہ نظر ڈالتے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً میرے اور آپ کے لیے ہر معاملے میں اسوہ اور نمونہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تجارت کے اعتبار سے امیر اور اچھے تھے, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی اعتبار سے کیسے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے حبیب دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ کبھی بھی سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں گھر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ وقت کا نبی کائنات کا بادشاہ
چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ چٹائی کے نشانات نبی کے جسم پر نمایاں ہے، گھر میں کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، ایک طرف جو کے دانے پڑے تھے۔ میں نے یہ عجیب و غریب عالم کو دیکھ کر عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وقت کا نبی ہے، معمولی بستر پر لیٹا ہوا ہے، میں رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا اے عمر کیوں رو رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ وقت کے نبی ہے، آپ کائنات کے سردار ہے، اور دیکھتا ہوں کہ معمولی بستر پر سوئے ہوئے ہے، میں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کی عبادت اور بندگی سے غافل ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عیش و آرام کی زندگی دی ہے، وہ عیش و عشرت میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اور آپ کائنات کے امام ہیں، اور ایسی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں نوازے اور ان کو صرف دنیا میں نوازے؟ اس بات کو سن کر عمر بن خطاب کہتے ہیں میری بے چینی کا وقت ختم ہوا، میری بے چینی مجھ سے دور ہوتی رہی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 2 مہینے گزر جاتے لیکن ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، ہم صرف کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہے میرے حبیب کا جس وقت انتقال ہوا میرے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہیں تھی، بس ایک کھجور تھا جس کو 3 دن تک میں نے کھایا۔ پوچھا کیسے کھایا؟ کہتی ہے میں پانی اور کھجور پر گزارا کرتی، اور ایک جب کھجور کھاتی تو اس کی گٹلی کو واپس رکھ دیتی، جب کھانے کا وقت آتا میں کھجور کی گٹلی کو لیتی، چوستی، واپس رکھ دیتی، جب مجھے پھر بھوک لگتی میں کھجور کی گٹلی کو لیتی، پھر چوستی اور واپس رکھ دیتی۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے 3 دن تک صرف کھجور کی گٹلی کو چوس کر زندگی گزاری ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ میں اور آپ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے تو غور و تدبر کرے کہ میرے اور آپ کے نبی نے کس طرح دین کی دعوت دی، دین کی خاطر آپ نے سب کچھ برداشت کیا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اپنی جانوں کے نذرانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کو اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے اذکار میں گزرتا، آپ اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے، توبہ و استغفار کرتے۔ وہ نبی جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے لیکن پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں توبہ کرتے، کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے۔ اور زبان کے معاملے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال نبی کی خدمت میں رہا لیکن میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، کبھی آپ کی زبان سے غلط الفاظ نہیں سنے۔ آپ نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، بس آپ غصہ ہوتے تو اتنا کہتے کہ تیری پیشانی خاک آلود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ان آخری لمحات میں پہنچے جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا، آپ نے پہلی اور آخری بار حج کیا، آپ کی زندگی کا وہ ایک پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے حج کیا، اللہ کی راہ میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آج کی بات سے مسلمانوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دینے کے بعد صحابہ کو نصیحت کرتے، دین کی باتیں سناتے، حق اور خیر کی باتیں بتاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ کے سامنے ان آیتوں کو پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کیا محمد نے دین کو تم تک امانت داری کے ساتھ ادا کر دیا ہے؟ سارے صحابہ نے گواہی دی ہے اللہ کے رسول آپ نے دین کو کما حقہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے صحابہ کو تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ آخری لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری لمحہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کے ساتھ کثرت سے رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 7 دن باقی تھے، 7 دن کے بعد میرے اور آپ کے نبی کی وفات ہونے والی تھی، دنیا سے کائنات کا سردار جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 دنوں میں اپنی تمام بیویوں کو نصیحت کرتے، صحابہ کو اس بات کا حکم دیتے کہ وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو بلاتے، انہیں نصیحت کرتے، ان کو بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کرتے، اس سرگوشی کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی، کچھ دیر کے بعد آپ پھر سرگوشی کرتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگتی۔ ماں عائشہ نے فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ آخر اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا؟ پہلی بار کہا تو رو پڑی، دوسری بار کہا تو ہنس پڑی، آخر کیا ماجرا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی جب پہلی بار ابا جان نے میرے کان میں کہا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر عنقریب جانے والے ہیں تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جب اس کے بعد میرے ابا جان نے کہا کہ فاطمہ میرے انتقال کے بعد میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی یعنی وفات پانے والی تو ہوگی، یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔
زندگی کے لمحات گزرتے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو نصیحت کرتے, صحابہ کو نصیحت کرتے. اس کے بعد آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے. آپ کے سر میں سخت شدید بخار آ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے قابل نہ رہے. آپ کی سختی بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ عشاء کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی میں نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئیں گے اور امامت کرائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے جب امامت کے لیے اٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اٹھایا گیا. جب آپ کو ہوش آیا, آپ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے. اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہی کیا, کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا نہیں, صحابہ آپ کے انتظار میں ہے. اللہ کے نبی پھر عائشہ کے سہارے اٹھتے, امامت کے لیے اٹھتے تو دوبارہ بے ہوش ہو کر گر جاتے. اسی طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے. آخر کار آپ نے یہ اعلان صادر کر دیا, اب محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ امامت کرا سکے. ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی. یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے کہ نبی کی موجودگی میں آپ نے 17 نمازوں کی صحابہ کے معاملے میں امامت کرائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گزرتے چلے گئے, یہاں تک کہ دن حیات مبارکہ کا آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمودار ہوا. وہ صبح نمودار ہوئی جسے 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے وقت میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کے آثار نمایاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے, آپ کے سر میں تیز بخار ہوتا. آپ کی تکلیف کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی, ہائے میرے ابا جان کی حالت, کیسی تکلیف میرے ابا پر گزر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آئے عائشہ, موت کے وقت محمد کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے, قیامت کی صبح تک اتنی تکلیف کسی شخص کو ہونے والی نہیں ہے. موت کی سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی نے جھیلی ہے تو وہ محمد نے جھیلی ہے اور جھیل رہا ہے. محمد سے زیادہ موت کی تکلیف کسی کو نہیں دکھائی گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو نکالنے لگتی ہے. اللہ کے نبی عائشہ اور فاطمہ سے کہتے ہیں, غم نہ کرو, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تکلیف ہے. آج کی بات محمد کو کبھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے پر لیٹ جاتے. زندگی کا وہ آخری لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. فضل بن عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. نبی نے دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں. نبی کا بھی دل چاہا کہ مسواک کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. عائشہ سمجھ گئی تھی رضی اللہ عنہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں مسواک دیا گیا. رسول اللہ نے جب ہاتھ سے مسواک کو منہ میں رکھا تو میرے نبی کے پاس چبا کر دانتوں سے مسواک کو چبانے کی بھی طاقت نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو چکے تھے. ماں عائشہ کہتی ہے, میں نے مسواک کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اپنے دانتوں سے چبایا, مسواک کی کاڑیوں کو نرم کیا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دیا. نبی نے اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر مسواک کیا. یہ آپ کی زندگی میں آپ نے آخری لمحے میں مسواک کیا. اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کے آخری لمحات میں دعا کرتے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ یہود و نصارہ پر کثرت سے لعنت کرتے جاتے. زندگی کا وقت گزرتا چلا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری گھڑی میں پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے. ماں عائشہ کہتی ہے, غم کا ماحول چھا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے تھے, بس آپ کے ہونٹ آپ ہلا رہے تھے. میں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو میرے حبیب کے پاس لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے آخری لمحات میں جو کہا تھا, آج امت محمدیہ کا ہر وہ شخص جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ جان لے, جس نبی سے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے نبی کی آخری وصیت کو بھول بیٹھا ہے, وہ کیسے نبی کی آخری وصیت کو بھلا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے آخری لمحات میں جو نصیحت کی تھی, کہا الصلاۃ الصلاۃ, نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کی حفاظت کرنا, اپنے ساتھ رہنے والے ماتحت لونڈیوں کی جو ہے ان پر ظلم مت کرنا, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. یہ نبی کے آخری الفاظ تھے کہ آپ نے امت کو وصیت کی کہ وہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے, نمازوں کی حفاظت کرے. لیکن میں اور آپ جو نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ذرا جائزہ لیں. نمازوں کے معاملے میں, فرض نمازوں کے معاملے میں میں نے اور آپ نے جو غفلت برت رکھی ہے اسے جائزہ لے کر اسے سدھارنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے. اس کے بعد آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. کائنات کا وہ عظیم شوہر, کائنات کا وہ عظیم باپ, کائنات کا وہ عظیم شخص جسے صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے, جس کے والدین آپ پر قربان ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ نبی جس
جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ نبی اپنے آخری الفاظ کہتا ہے، اے اللہ محمد کے گناہوں کو معاف کر دے، اغفر لی اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر دے۔ آپ سلام ہاتھ اٹھاتے، آپ کا آخری الفاظ یہی ہوتا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر دے۔ آپ کا ہاتھ چھٹ گیا۔ ماں عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی رسول اللہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ صحابہ میں غم کا ماحول چھا گیا۔ صدیق اکبر کو جب پتہ چلا رسول وفات پا چکے ہیں، دوڑے دوڑے رسول اللہ کے گھر میں پہنچے۔ رسول اللہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق بے چینی کے عالم میں تھے، رو رہے تھے۔ کفن سے پردہ ہٹایا، رسول اللہ کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ صحابہ میں غم کی لہر دوڑ چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا شخص دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا کہ جس کی تعریف قیامت کی صبح تک بیان ہونے والی ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کے بعد رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ام ایمن کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے ام ایمن کیوں روتی ہے؟ آخر کس چیز نے تجھ کو رلایا ہے؟ یقیناً نبی کی وفات تو برحق ہے۔ ام ایمن کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد سے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جبرائیل امین دوبارہ دنیا میں وحی لے کر آنے والے نہیں ہے۔ آج کی بات نبوت ختم کر دی گئی، آج نبوت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب امت کو ضروری ہے کہ وہ دین کو صحابہ کے منہج پر سمجھے، اب وہ دین کو رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق سمجھے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی توحید آنے والی نہیں، کوئی منہج آنے والا نہیں۔ اب رسول اللہ کا دین اور صحابہ کا منہج ہی لوگوں کو کامیاب کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین شوہر دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لے، آپ کی سیرت کو پڑھے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔